وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ امام الانبیاء سید الانبیاء فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم نور مجسم آمینہ کے لال میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی کے اندر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج جمعہ المبارک کی گھڑیوں کے صدقے ہم سب کی بخش و مغفرت فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ جو اس میں غی کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ کے ترجمے میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غی ایک جہنم کی وادی ہے کہ جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ تو
اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے ہب ہب۔ جب جہنم کی آگ جو ہے وہ بجھنے لگتی ہے تو اس وقت اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کنویں کو کھول دیا جاتا ہے، وہ کنواں کھل جاتا ہے۔ جس طرح وہ آگ پہلے بھڑکتی تھی، آگ بھڑک رہی تھی، جس طرح آگ پہلے جل رہی تھی، شعلے اٹھ رہے تھے، اسی طرح وہ اس کنویں کو دوبارہ کھولنے کی وجہ سے آگ دوبارہ بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یعنی جب آگ بجھنے پر آئے گی تو قرآن کے اندر ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو اور زیادہ کریں گے، بھڑکنے کے لیے اور زیادہ کر دیں گے، وہ اور بھی زیادہ آگ بھڑکنے لگ جائے گی۔ اور یہ جو کنواں ہے، غی کنواں، کہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ دوبارہ بھڑکنے لگ جاتی ہے، دوبارہ آگ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کنواں بے نمازوں، زانیوں، شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ جو بندہ ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے وہ بھی اس کنویں کے اندر جائے گا، کہ جس کی وجہ سے آگ کی جہنم بھڑکتی ہے دوبارہ۔ اتنا وہ سخت ترین کنواں ہے۔ سود خور، جو سود کھانے والے، سود لینے دینے والے، شراب پینے پلانے والے، زانی اور زانیہ اور نماز کو چھوڑنے والے بے نمازی اس کنویں کے اندر جائیں گے۔ تو خدا را خوف خدا رکھتے ہوئے، خوف خدا کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر ہم کسی ایسے کنویں کے پاس جائیں کہ جس کی گہرائی بہت زیادہ ہو، جب کنویں کے اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کنویں کی گہرائی سے بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، اور اگر اس کنویں کے اندر قید کر دیا جائے کہ ساری زندگی اس کنویں کے اندر ہی رہنا ہے، تو پھر ہم اور بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا کہ ہم اس کنویں کے اندر رہیں۔ تو اسی طرح اگر اس کنویں کے اندر، جو جہنم کے اندر غی کنواں ہے، ایک وادی جو ہے اس کے اندر جو کنواں ہے، اگر اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو، اگر اس کنویں کے اندر ہم کو ڈال دیا گیا، نماز نہ پڑھنے والوں کو اگر اس میں ڈالا گیا، سود خوروں کو، شرابی، زانی، ماں باپ کو تکلیفیں دینے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو اگر اس میں ڈال دیا گیا، تو پھر سوچئے ذرا کیا حالت ہوگی ہماری۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ نماز
درست ہوئی، اگر یہ عمل درست ہوا تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر نماز ہی درست نہ ہوئی، یہ عمل ہی ہمارا خراب ہوا، تو پھر دوسرے اعمال بھی ہمارے خراب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلیۃ الاولیاء کے اندر حدیث پاک جو ہے وہ موجود ہے، پیارے آقا مکی مدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ اس جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو میرے بھائی، نماز جو جان بوجھ کر چھوڑے، ایک نماز کا ہی ہے، یہ نہیں کہ ساری زندگی نمازیں چھوڑتا رہے، بلکہ اگر ایک نماز بھی چھوڑ دے جان بوجھ کر، تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بندہ اس جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم جو ہے وہ علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی سبب سے، کسی بے سبب سے، کسی سبب کے وجہ کے بغیر، اگر بندہ جان بوجھ کر، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر، کوئی شرعی وجہ بھی نہیں، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بالکل نہیں شرماتا، تو قیامت کے دن وہ بندہ اگر ایک نماز کے بدلے میں ساری دنیا بھی اگر دینا چاہے نا، ساری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ گھر، مکان، دولت، بنگلے، جائیداد، زمینیں، سب کچھ بھی اگر ایک نماز کے بدلے میں قیامت والے دن دینا چاہے، تو اس بندے سے وہ کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ بندہ قیامت کے دن ہزاروں سال ہوئے، پھر بھی اس بندے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جو ہے وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑی، تو ہزاروں برس، ہزاروں سال جہنم کا وہ حقدار ہوا، جب تک وہ بندہ توبہ نہیں کر لیتا اور اس نماز کی قضا نہیں کر لیتا، وہ بندہ اس وقت تک جہنم کے ہزاروں سال، جہنم کے اندر ہزاروں سال رہنے کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کہ جو کہیں تجھے شیطان بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ یعنی یہاں پر یہ مراد ہے کہ اگر شیطان تجھے بلا دے نماز پڑھنا یا ظالموں کے پاس بیٹھنا، تم بیٹھے ہو، شیطان نے تجھے بلا دیا
اور تم ظالموں کے پاس، بے نمازیوں کے پاس بیٹھے ہو، عذاب نار کے جو مستحق ہیں ان کے پاس بیٹھے ہو، تو یاد آ جائے تو فوراً وہاں سے اٹھ کر، اگر شیطان نے تجھے بھلا کر وہاں پر بٹھا دیا، تو بھول گیا، تجھے یاد آ گیا تو فوراً ان کے پاس اٹھ جا۔ بے نمازی ہے تو بے نمازی کے پاس سے اٹھ جا، بے روزہ دار ہے تو اس کے پاس سے اٹھ جا، حج فرض ہے حج ادا نہیں کرتا تو اس کے پاس مت بیٹھ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے تو اس کے پاس بھی مت بیٹھ، نمازوں کی جماعت چھوڑنے والا ہے تو اس کے پاس بھی مت بیٹھ۔ اور اگر وہ بندہ گناہوں کے اندر مسلسل گناہ کرتا جا رہا ہے تو اس کے پاس مت بیٹھ، بلکہ اس کو سمجھا، لیکن اس کے پاس مت بیٹھ۔ تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آخر زمان نبی آمینہ کے لال احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام، یعنی اس کی بندے کی عزت کرتا ہے۔ 5 چیزوں کے ذریعے بندے کی اللہ رب العالمین عزت کرتا ہے۔ نمبر 1، اس بندے سے اللہ رب العالمین تنگی دور فرما دیتا ہے، قبر کا عذاب اللہ رب العالمین اس بندے سے دور فرمائے گا، اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں عطا کرے گا۔ نمبر 4، وہ پل صراط سے بجلی کی تیز رفتار کی طرح سے، وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے وہاں سے گزر جائے گا۔ اور نمبر 5، جنت میں بغیر حساب کے وہ بندہ داخل ہوگا، جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے بھی ایسی باتیں رکھی ہیں کہ جو بندہ نافرمانی اور سستی کرتا ہے نماز میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 چیزیں اللہ پاک اس بندے کو 15 سزائیں عطا فرمائے گا، اس بندے کو 15 سزائیں دے گا کہ جو بندہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھتا نہیں، سستی کرتا ہے۔ 5، اس بندے کو دنیا کے اندر سزائیں ملے گی۔ 3، اس بندے کی موت کے وقت، 3 بندے کو قبر کے اندر وہ سزائیں ملے گی، 3 قبر سے نکلتے وقت بندے کو سزائیں ملے گی۔ اور پھر وہ سزائیں جو دنیا کے اندر 5 سزائیں اس بندے کو ملے گی، وہ یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کی عمر کم کر دی جائے گی، اس بندے کی عمر کم ہو جائے گی۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی ہے وہ بھی ہٹا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 3، اللہ پاک اسے کسی عمل کا بھی ثواب نہیں دے گا، کسی عمل پر ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، اس بندے کی دعا زمین اور آسمان، اس بندے کی کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی۔ نمبر 5، نیک بندوں کی دعاؤں کے اندر سے اس کو کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے دنیا کی سزائیں۔ 3 سزائیں ایسی ہیں جو اس بندے کو، بے نمازی کو، نماز کے اندر سستی کرنے والے کو موت کے وقت آئے گی کہ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو کر مرے گا جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ بھوکا مرے گا، وہ بندہ پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر، دریا، نہریں موجود ہیں،
سارے کے اس بندے کو پلا دیے جائیں، وہ بندہ سارے سمندروں کا پانی بھی پی لے، نمازی، نماز کو چھوڑنے والا بے نمازی اگر سارے سمندروں کو پی لے تو موت کے وقت اس بندے کو ایسی پیاس لگے گی کہ وہ بندے کی پیاس ختم نہیں ہوئے گی۔ اور قبر کے اندر اس بندے کو جو 3 سزائیں ملیں گی، نمبر 1، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، اس بندے کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی، اس بندے کے لیے اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر گھس جائے گی، یعنی اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور آپس کے اندر مل جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، اس بندے کی قبر کے اندر آگ بھڑکے گی، آگ جلے گی، اور پھر وہ دن رات انگاروں کے اوپر الٹ پلٹ الٹا سیدھا اس انگاروں کے اندر، ان انگاروں کے اوپر ہوتا رہے گا۔ تیسرا عذاب بے نمازی کو کیا ملے گا قبر کے اندر، کہ اس بندے پر قبر کے اندر ایک اژدہا، بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ جو نماز کو چھوڑنے والا، نماز کے اندر سستی کرنے والے ہیں میرے بھائی، وہ توجہ فرمائے کہ جو بندہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز کو ادا نہیں کرتا، قبر کے اندر اس بندے پر ایک اژدہا اس بندے پر مسلط کر دیا جائے گا، بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرع ہوگا، یعنی گنجا سانپ اس بندے پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ سانپ ایسا ہوگا کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، آگ کی، اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت تقریباً 30 کلومیٹر کی مسافت ہو، 30 کلومیٹر ہو تو ایک دن کی مسافت بنتی ہے۔ تو اس بندے کے لیے وہ گنجا سانپ جو قبر کے اندر آئے گا، اس کا ایک ناخن اتنا بڑا ہوگا کہ 30 کلومیٹر لمبا اس کا تقریباً ناخن ہوگا، اور اس کی آواز کڑک تار بجلی کی طرح ہوگی، جس طرح بجلی گرجتی ہے تو اس سے بھی زیادہ سخت اس اژدہا سانپ، گنجے سانپ کی آواز ہوگی۔ اور پھر جب وہ بندہ قبر کے اندر جائے گا تو وہ میت کے طرف جو ہے وہ اس طرح وہ سانپ کہتا ہوا میت کے پاس آئے گا، مردے کے پاس آئے گا، الشجاع الاقرع، الشجاع الاقرع، میں گنجا سانپ ہوں، انا الشجاع الاقرع، میں گنجا سانپ ہوں، میں گنجا سانپ ہوں، کہ جو تجھ پر میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر مجھے میرے رب نے مسلط کر دیا ہے، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، حکم یہ دیا ہے کہ نماز فجر کے وقت سے لے کر نماز فجر کے وقت تجھے ڈنگ لگاؤں، تجھے ڈنسوں، نماز ظہر تک تجھے ڈنستا چلا جاؤں۔ اور جب وہ سانپ اس بندے کو ڈنسے گا، ڈنگ مارے گا اس بندے کو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بندہ 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا۔ جب پھر اوپر آئے گا، پھر سانپ اس کو ڈنگ لگائے گا، پھر 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اس طرح وہ نماز فجر کے وقت سے لے کے نماز ظہر کے وقت تک اسی طرح کرتا رہے گا۔ سانپ اس بندے کو کہے گا کہ مجھے اللہ نے تیرے پر مسلط کر دیا ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک، اور جب ظہر کا وقت آئے گا نماز عصر تک وہ اسی طرح اس بندے کو، اس بے نمازی کو ڈنگ لگاتا رہے گا، اس بندے کو ڈنگ مارتا رہے گا۔ نماز عصر کا وقت ختم ہوگا، نماز ظہر کا وقت ختم ہوگا،
ہوگا نماز عصر کا وقت آ جائے گا تو نماز عصر کے وقت سے لے کے نماز مغرب تک وہ اس بندے کو ڈنگ لگائے گا. نماز عصر کا وقت ختم ہوگا, نماز مغرب کا شروع ہوگا تو نماز مغرب کے وقت سے لے کے نماز عشاء تک اس بندے کو ڈنگ مارتا رہے گا. نماز مغرب کا وقت ختم ہوگا, نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا, وہ سانپ اس بندے کو ڈنگ لگاتا رہے گا. نماز فجر تک اس بندے کو ڈنگ لگاتا رہے گا. مطلب یہ کہ بندے کو 24 گھنٹے کوئی وقفہ نہیں ہوئے گا, کوئی اس بندے کو جو ہے وقفہ نہیں دیا جائے گا. وہ سانپ اس بندے کو ڈنگ مارتا رہے گا اور ہر ڈنگ کے بدلے میں وہ بندہ 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا. تو میرے بھائی, قبر کے اندر یہ تیسرا اس بندے کو عذاب ہوگا, اور پھر جب قبر سے اٹھے گا 3 عذاب اس بندے کو اس وقت دیے جائیں گے کہ وہ بندہ جب قبر کے اندر سے وہ بندہ باہر نکلے گا, قیامت کا دن ہوگا, تو پھر وہ حساب کی سختی اور رب العالمین کا قہر, اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور جہنم کے اندر اس بندے کا داخلہ ہوگا. وہ بندے جو نماز نہیں ادا کرتے, نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں, وہ بندے توجہ فرمائیں کہ 15 عذاب بندے کے لیے جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو 15 عذاب ملیں گے. 5 دنیا کے اندر, 3 موت کے وقت, 3 قبر کے اندر اور 3 کل قیامت والے دن. اور ایک عذاب جو اس بندے کو ملے گا وہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر دنیا میں اس بندے سے لوگ اللہ رب العالمین کی مخلوق نفرت کرے گی. اور پھر منقول ہے کہ بروز قیامت وہ بندہ جو نماز کے معاملے کے اندر سستی کرنے والا ہے, اس حال کے اندر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر 3 سطریں لکھی ہوں گی, 3 لائنیں اس بندے کے چہرے پہ لکھی ہوں گی. پہلی جو سطر لکھی ہوگی وہ یہ ہے کہ اے اللہ کا حق برباد کرنے والے. دوسری جو لائن لکھی ہوگی اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص. تیسری جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کے حق کا, اللہ پاک کے حق کو ضائع کیا, اسی طرح آج تجھے بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا. آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا. ایک بزرگ کو جو ہے وہ شیطان نظر آیا. شیطان جب نظر آیا تو آپ فرمانے لگے, وہ بزرگ شیطان سے کہنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ بتا, ایسا طریقہ مجھے بتا کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں. شیطان سے اس نیک بندے نے پوچھا, اللہ کے نیک بندے نے ان بزرگوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا, ایسا عمل بتا کہ میں تیری طرح بن جاؤں. شیطان نے کہا کہ نماز کے اندر سستی کر اور خوب جھوٹی قسمیں کھا. نماز چھوڑ, نماز کے اندر سستی کر, جھوٹیاں قسمیں کھا کہ نمازہ چھڑ تو میری طرح بن جائے گا. تو فوراً وہ بزرگ کہنے لگے نا نا نا, اللہ دی پناہ, میں اللہ رب العالمین سے حد کرتا ہوں کہ میں کبھی نماز کے اندر سستی نہیں کروں گا, کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا. آگے سے شیطان بھی قسم کھا کر کہنے لگا کہ شیطان جب وہ کھلا کر کہنے لگا کہ میں بھی آج عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا. دیکھیں بزرگوں نے پوچھا, ان بزرگ نے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل ہے
کہ اس ایک عمل کی وجہ سے بندہ تیری طرح بن جائے؟ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ ایک بندہ اس عمل کو کرنے کی وجہ سے، اس طریقے کو اپنانے کی وجہ سے تیری طرح بن جائے؟ شیطان کہتا ہے کہ نماز کے اندر سستی کر اور جھوٹیاں قسمیں کھا کہ تو شیطان میری طرح بن جائے گا۔ اور میرے دوست، میرے بھائی توجہ فرمائیں، جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، اللہ کی قسم نہیں۔ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، جھوٹا کتے کی شکل کے اندر جہنم کے اندر جائے گا۔ آج ہم کتے کو دیکھتے ہیں تو نفرت ہوتی ہے، لیکن کل قیامت والے دن جھوٹ بولنے والا جھوٹا کتے کی شکل کے اندر جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جھوٹی قسمیں، جھوٹ بولنے، نمازوں کے اندر سستی کرنے سے محفوظ کروائے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز چھوڑنے کی جو سزائیں ہیں، نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ ماعون 30واں پارہ، سورہ ماعون آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے کہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر تفسیر صراط الجنان کے اندر جو ہے وہ 10ویں جلد ہے، اس کے اندر اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز سے غفلت کرنیاں چند صورتاں نے، نماز سے غفلت کرنے کی کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز سے ان نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کی خرابی ہے کہ جو نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ فرماتے ہیں، چند صورتیں بیان کی ہیں، جیسے بندہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتا، پابندی کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، فرائض اور واجبات کو وہ صحیح طریقے کے ساتھ ادا نہیں کرتا، اور شرعی عذر کے بغیر جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں جماعت کے ساتھ شرعی عذر کے بغیر نہیں پڑھتا، تنہائی کے اندر قضا نماز کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے پڑھ لیتا ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ساری اس وعید کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ اور جو بندہ سمجھ کر یا توجہ سے یا پھر غفلت کے ساتھ جس نماز کے اندر غفلت داخل ہو، وہ نمازی وہ کام اس وعید کے اندر شامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ کام داخل ہوتے ہیں کہ جو چھوڑ دے نماز، صحیح طریقے سے نماز کو ادا نہیں کرتا، وقت پر پابندی کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے نماز کو، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ کتاب الکبائر کے اندر ایک جو ہے وہ حدیث پہ ایک جو ہے روایت منقول ہے کہ جہنم کے اندر ہے ایک وادی جس کا نام ہے ویل۔ یہ جو فرمایا نا فویل للمصلین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ تو یہ ویل نامی ایک جو ہے وادی ہے جہنم کے اندر، اگر اس میں دنیا کے جتنے بھی پہاڑ ہیں، وہ وادی ایسی ہے، اتنی گرم وادی ہے، اتنی تپش والی وہ وادی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں، آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر کتنے پہاڑ ہیں، سارے پہاڑ اگر اس وادی کے اندر داخل کر دیے جائیں، اس وادی کی گرمی کی تپش کی وجہ سے اتنی شدت ہوگی اس وادی کے اندر آگ کی گرمی کی کہ وہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور وہ وادی کن لوگوں کے لیے ہے کہ جو وقت کے بعد نماز کو ادا کرتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے ہے کہ جو نماز کا وقت گزر جائے پھر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ نادم ہو اپنے گناہ پر، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کی بخشش بھی کروا دیتا ہے۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کے پاس سے گزرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے پاس سے گزر ہوا تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ پاک جو ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے کیا اللہ پاک اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا اور پھر ارشاد فرمایا تیسری مرتبہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کہ جو بھی بندہ نماز اپنے وقت میں ادا کرے گا میں اسے جنت کے اندر داخل کروں گا، اور جو انہیں وقت گزار کر نماز ادا کرے گا اگر میں چاہوں گا تو اس بندے کو بخشوں گا، وگرنہ اس بندے کو میں عذاب اور سزا دوں گا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز فوت ہو گئی نا گویا اس کے اہل و عیال، مال و دولت، گھر والے اس کے جو ہے وہ جاتے رہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار، مال و دولت سب چلا گیا۔ اتنی اہمیت والی نماز عصر اور اتنی اہمیت والی نمازیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو ایک جگہ سے گزر ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل حاضر خدمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسے آدمی کے اوپر سے کہ جس بندے کے سر کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، اس بندے کے سر کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور آگے بڑھیے۔ جب آگے بڑھے اور بھی معاملات دیکھے اور بھی لوگوں کی سزائیں دیکھی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سب سے پہلے آپ نے سوال کیا، سب سے پہلے جس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ جس بندے کا سر پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا اور وہ بندے کا سر کچلا جا رہا تھا، جب اس بندے کا سر کچل دیا جاتا، چورا چورا ہو جاتا تھا سر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا، پھر دوبارہ اس کے سر کو پتھروں کے ساتھ کچلا جاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز